السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم 39 حدیث کور کریں گے، الحدیث التاسع والثلاثون۔ یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تجاوز کیا ہے میرے لیے میری امت کے معاملے میں الخطاء خطا کو، والنسیان نسیان کو، ومستکرہوا علیہ اور جو ان پر جبر کیا جائے یعنی جو ان پر لازم قرار دیا جائے، فورس کیا جائے، اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے تجاوز کیا ہے۔ 3 چیزیں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ ذکر فرمایا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے لیے ایک طریقے سے تخفیف اور آسانی پیدا کی ہے کہ اس امت میں کوئی بھول پر کوئی پکڑ نہیں ہے، خطا پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اور جس چیز پہ انسان کو پر زور زبردستی کی جائے، جبر کیا جائے تو اس پر بھی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تجاوزہ کا معنی ہے ان اللہ تجاوزہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا ہے، یعنی اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ جتنے انسان اعمال کرتا ہے وہ قصداً کرتا ہے، نیت سے کرتا ہے، با اختیار ہو کے کرتا ہے، اس کے پاس اس کا اختیار ہوتا ہے، تو اس پر مواخذہ ہے۔ یعنی مواخذہ کس بات پر؟ کہ آیا کہ انسان کا ہر عمل شریعت کے موافق ہے یا نہیں، قال اللہ و قال رسول کے موافق ہے یا نہیں۔ اگر موافق ہے یعنی اگر معاملات میں سے ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ شریعت کے مخالف تو نہیں ہے۔ اگر مخالف ہے تو اس پر مواخذہ بھی ہے، پکڑ ہے، پوچھ گچھ ہے، آخرت میں اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اب اللہ کے اوپر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اسے عذاب کا مستحق ٹھہرائے، عذاب دے اسے۔ اور اگر تو تعلق عبادات کے ساتھ ہے تو انسان کا کوئی عمل شریعت کے مطابق ہے یا نہیں یہ دیکھا جائے گا۔ تو معاملات میں مخالفت دیکھی جائے گی، آیا کہ شریعت کے مخالف تو نہیں ہے، اور عبادات میں موافقت دیکھی جائے گی، آیا کہ عبادات جو ہیں وہ شریعت کے موافق ہیں یا نہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہیں یا نہیں۔ تو تجاوزہ کا معنی یعنی تجاوز کرنا، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ تجاوز کرنا یعنی درگزر کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اور ایک اللہ کا فضل ہے۔ آپ دیکھیں عموماً انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بعض اوقات جو ہے وہ انسان کو غصہ آتا ہے اور وہ اس کا مواخذہ کرتا ہے کہ بھائی غلطی کیوں کی، نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امت سے ان اعمال کا مواخذہ چھوڑ دیا، نہیں کیا، ان سے درگزر کیا، یعنی ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی ان معاملات کے متعلق۔ وہ معاملات جن کا تعلق ان 3 چیزوں سے ہو، نسیان سے، خطا سے اور جبر سے۔ تو مواخذے کا مطلب یہی ہے کہ اس پر کوئی گناہ مرتب نہیں ہوگا، اس پر اللہ کی ناراضگی مرتب نہیں ہوگی، اور آخرت میں کوئی اس پر عذاب نہیں ہوگا، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، بلکہ یہ مرفوع عنہ، یعنی یہ وہ معاملات ہیں کہ جن سے قلم اٹھا لی گئی ہے، یعنی ان سے جو ہے وہ اس پہ پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے، میری امت، یعنی یہ فضل دکھ رہا ہے اس امت کے اوپر کہ اس امت پہ یہ خاص اللہ کا فضل ہے۔ تو 3 چیزوں کا ذکر ہے اس حدیث میں۔ خطا اصل میں کہتے ہیں کہ کوئی غلطی کر دینا، نیت صحیح کی ہو، نیت اچھی ہو، غلطی کر دینا۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے کہ جب ایک مجتہد یا کوئی قاضی جب اجتہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، نیت اس کی اللہ کی رضا ہوتی ہے اور اللہ کی عبادت ہوتی ہے، جب محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، اس کے باوجود غلط فیصلہ کر دیتا ہے تو اس کو 1 اجر ملے گا، اور اگر وہ صحیح فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہے۔ تو یہ جو غلط فیصلہ ہے یہ ہے غلطی، یہ ہے خطا۔ تو اس دیکھیں خطا پر بھی اس کو ثواب مل رہا ہے، کیونکہ اس کی نیت صحیح تھی، کیونکہ اس نے محنت کی تھی۔ ابھی یہ جو محنت کی تھی صحیح مسئلے تک پہنچنے کے لیے، تو یہ اجتہادی مسائل جن کو کہا جاتا ہے، یہ وہی اجتہادی مسائل ہیں۔ عقائد میں اس طرح کے اجتہاد نہیں ہوتے، جو بنیادی عقائد ہیں اس میں اجتہاد نہیں ہوتے، بلکہ جو مسائل جو کہ اجتہادی نوعیت کے ہوتے ہیں وہاں پر مثال کے طور پر دلائل اتنے واضح نہیں ہوتے ہمارے لیے، یا پھر دلائل جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ہمارے لیے بظاہر معارض ہوں یا ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں،
تو اس میں جو ہے وہ علماء یا مجتہدین اس طرح کا اجتہاد کرتے ہیں، تو اگر غلطی بھی کر لیں تو یہ خطا کہلائے گی اور اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، تو یہ خطا ہے۔ اور اسی طرح نسیان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کیا۔ نسیان کہتے ہیں کہ ایک چیز جو کہ انسان کو یاد ہے کہ یہ کرنی ہے، لیکن عین اس موقع پر کہ وہ چیز جس وقت کرنی تھی اس وقت نسیان واقع ہو گیا، بھول چوک ہو گئی، کہ انسان جو ہے، انسان کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن وہ مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھنا بھول جاتا ہے، واقعی اس کو یاد نہیں رہتا، تو اس پر اس کی پکڑ نہیں ہے، اس پر اس کی پکڑ نہیں ہے۔ جب یاد آ جائے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، جب یاد آ جائے تو اس وقت وہ نماز کو پڑھ لے۔ تو یہ بھول یہ ہے، بھول یہ نہیں ہے کہ انسان، ایک ہوتا ہے انسان بھلا دینا، ایک ہوتا ہے بھول جانا۔ بھلا دینا یہ اعراض کی علامت ہے۔ اعراض کہتے ہیں عدم توجہ ہی نہ دینا، سرے سے منہ موڑ لینا، اس پر پکڑ ہے۔ اور اسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر فرمایا کہ آج ہم تجھے ایسے ہی بھول جائیں گے جیسے کہ تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا تھا، جیسے کہ ہماری آیات تجھ پر آئی تھی تو تو بھی ان کو بھول گیا تھا، لہٰذا آج ہم بھی تجھے آج بھول جائیں گے۔ تو یہ بھول جو ہے یعنی ایک ایسی نسیان ہے کہ جس کو کہتے ہیں اردو میں بھلا دینا، یہ عدم توجہ ہے، اس کی طرف سرے سے منہ ہی نہ لگانا، اعراض کرنا، اس کی حقیقت کو ہی نہ جاننا، سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرنا۔ تو ایک تو وہ شخص ہے، اس پہ تو بہت سخت وعید اور سخت پکڑ ہے، بلکہ یہ تو دین سے اعراض کرنا کلی طور پر یہ تو کفر ہے۔ انسان اگر دین سے کلی طور پر اعراض کرتا ہے، سوچنے سمجھنے کی اس کو توفیق ہی نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ ہی نہیں، کوئی قال اللہ و قال رسول جاننے کی کوئی وہی نہیں، بس اپنی دنیا داری میں ہی مگن ہے، بالکل ہی اعراض کیا ہوا ہے دین سے، تو یہ تو کفر ہے۔ تو یہاں پہ جس نسیان کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان کے ذہن میں ہو اور پھر وہ فعل کے موقع پر اس وقت یہ عمل کرنا ہے اس موقع پر وہ بھول جائے، تو اس کو نسیان کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس نسیان کو اپنی امت سے جو ہے وہ درگزر کیا ہے۔ اور اسی طرح جبر کے بارے میں آتے ہیں۔ پہلے ایک بات جو اس کے تعلق سے ہے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا اخطانا اگر ہم خطا کر بیٹھیں۔ تو اس کا مطلب خطا اور نسیان جو ہے وہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور دونوں سے اللہ تعالیٰ نے تجاوز کیا ہے۔ لا تؤاخذنا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تجاوزہ یعنی تجاوز کرنے کا معنی کیا ہے؟ عدم مواخذہ نہ ہونا۔ تو یہ اسی آیت سے کہ ربنا لا تؤاخذنا، کہ اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا اس پہ، اس دنیا میں اور آخرت میں۔ ایک بات ضروری ہے اور وہ سمجھنا، اور وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے کہ مواخذہ نہیں ہوگا ان معاملات پر، اور ایک چیز ہے کہ اس کے یعنی نسیان یا خطا کی وجہ سے کوئی کسی کا نقصان ہو گیا تو اس کو تو پورا کرنا ضروری ہے۔ یعنی وہاں پہ یہ نہیں چلے گا کہ یہ تو غلطی ہے، تو خطا ہے، تو اس پہ تو اللہ تعالیٰ کا مواخذہ نہیں ہے، تو ایسا نہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کہ کوئی شخص ہے، وہ غلطی سے گاڑی کسی کو مار دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے اس کو انجرڈ ہو جاتا ہے، تو اس کا جو لاس ہوا ہے، اس کا جو علاج کرانا ہے، اس کا جو بھی وہ تو خرچہ اس کے ذمہ آئے گا، اگرچہ اس نے خطا کیا۔ اب یہ کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ جو ہوا یہ خطا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے، غلطی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، سامنے والے کی گاڑی کو مار دیا، تو یہ غلطی سے ہوا ہے، کوئی بھی جان کے ایکسیڈنٹ نہیں کرتا، غلطی سے ہوا ہے۔ تو جو سامنے والے کی گاڑی کا جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان تو بڑھے گا، یہ نہیں کہہ سکتا یار یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی، تو شرعی روح سے بھی اس کا سامنے والے کا نقصان بڑھنا ہے، ٹھیک ہے، سامنے والے کا لاس جو ہوا ہے وہ بڑھنا ہے۔ تو یہ تو یعنی ایک چیز ہے کہ اللہ مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی اس پر گناہ مرتب نہیں ہوگا، پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن سامنے والے کا جو نقصان ہوا ہے وہ تو آپ کو پورا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح مثال کے طور پر شرعی احکامات میں بھی اگر بھول چوک سے کوئی ایسا کام ہوا ہے تو مواخذہ نہیں ہوگا، یہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن اس کا کفارہ ادا کرنا یا اس کو دوبارہ سے ادا کرنا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے، اس نے ظہر کی نماز جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھنا بھول گیا، اور اس نے عصر کی بھی پڑھ لی، مغرب کی بھی پڑھ لی، عشاء کی بھی پڑھ لی، اب عشاء کے بعد اس کو خیال آیا بھائی میں تو ظہر کی نماز پڑھنا بھول گیا، تو اب یہ نسیان ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ
کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امت سے نسیان کا مواخذہ ختم کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا اپنی امت سے نسیان کو، لہٰذا جو میں ظہر کی نماز بھولا ہوں اس سے مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، بھول گئے تو اب آپ نے پڑھنی تو ہے، یہ کفارہ ہے اس کا، یعنی ایک نماز جو نکل گئی بھول کی وجہ سے تو اس کا کفارہ کیا، اس کو ادا کر لینا جب یاد آ جائے۔ اسی طرح مثال کے طور پر کوئی شخص بھول کی وجہ سے، نسیان کی وجہ سے وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتا ہے، اب نماز کے بعد اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے تو وضو کیا ہی نہیں، تو اب یہ نسیان ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہاں تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے درگزر کر دیا تو یہ نماز بس پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں، اس کو نماز دہرانا ضروری ہے۔ نماز جان بوجھ کے وضو کے بغیر پڑھنا، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا وضو نہیں ہے نماز کے دوران بھی، یا نماز کے دوران وضو ٹوٹ گیا اور پھر بھی آپ وضو کے بغیر نماز پڑھیں تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وضو کے بغیر جان کی نماز پڑھنا یہ تو حرام ہے، جائز نہیں ہے، یہ گویا کہ ایک تلاعب ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ نماز کے لیے شرط ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بھول کی وجہ سے بغیر وضو کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر مواخذہ نہیں ہے، لیکن اس کو نماز دوبارہ سے لوٹانی ہوگی۔ تو یہ کچھ معاملات ہیں، یہ اس قاعدے کے تحت ہی ہیں کہ مواخذہ نہ ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر شرعی احکامات مرتب نہ ہوں۔ دیگر شرعی احکامات کا مرتب ہونا اور ہے، جواب دہی اور مواخذہ ہونا یہ ایک اور امر ہے۔ تو اس حدیث میں جس چیز کی نفی ہے وہ جواب دہی اور مواخذے کی ہے، دیگر شرعی احکامات کے مرتب ہونے کی نفی نہیں ہے۔ رہی بات تیسری بات کہ جو کہ مستکرہ علیہ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی امت سے، اللہ تعالیٰ نے اس امت سے، میری امت سے ان اعمال کو بھی معاف کر دیا جن اعمال پر بائی فورس جبر کیا جائے، یعنی اب ظاہر سی بات ہے یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والے ہیں، یعنی جو حرام ہے، جو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو ان کام پر اگر زور زبردستی کی جائے تو یہ اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ اچھا، اب زور زبردستی جیسے کہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ اگر کلمہ کفریہ بھی کہنا پڑ جائے حالت اضطرار، یعنی اجباراً اگر کوئی شخص کلمہ کفر کہنے پر آپ کو جو ہے وہ زور زبردستی کرے تو شرط یہ ہے کہ دل میں ایمان جو ہے وہ ہو، دل میں ایمان پر رضامندی ہو، اللہ جیسے کہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ من کہ جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تو جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو وہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے اگر اس کو فورس کیا جائے۔ جیسے کہ کچھ صحابہ سے جو ہے وہ ایسا ہوا بھی تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ پھر سے تجھ پر اس طرح زور زبردستی کریں تو پھر سے اس طرح کا کلمہ کفر کہہ دینا، شرط یہ ہے کہ دل میں ایمان ہو، دل میں ایمان پر رضامندی ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ زور زبردستی کب کہی جائے گی کہ مجھ پر فورس ہوا تھا، مجھ پر زور زبردستی، مجھ پر جبر ہوا تھا؟ تو اہل علم اس کی مختلف شرائط ذکر کرتے ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ یعنی یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں مجبوری میں تھا، مجھے مجبور کیا گیا تھا۔ دیکھی جائے گی وہ مجبوری شریعت کی اعتبار سے مجبوری ہے یا نہیں، اور جب شریعت کے اعتبار سے وہ مجبوری ہوگی تو پھر اس کے عمل سے تجاوز کیا جائے گا، ورنہ نہیں کیا جائے گا۔ آج کل تو ہر بندہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے میں تو مجبور تھا، مجھے تو مجبوری تھی اس لیے میں یہ کر لیا۔ جیسے کہ آج بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی بتائیں ذرا بینک میں جاب کرنا صحیح ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں صحیح نہیں ہے، حرام ہے۔ تو کہتے ہیں جی مجبوری ہے، جی کیا کھائیں گے، جی کیا پئیں گے، تو اب وہ بھی اس کو مجبوری، اب مجبوری شریعت کی روح سے کیا اس کو دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے جو ہے وہ کسی شخص نے شراب پی لی، اب اس کو قاضی کے کورٹ میں لایا گیا اس کو پنش کرنے کے لیے، تو سزا دینے کے لیے، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے مجبور کیا گیا تھا۔ اگر وہ کہتا ہے مجبور کیا گیا تھا تو پھر پورے سینیریو کے دیکھا جائے گا، اس کے صرف الفاظ کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جائے گا ٹھیک ہے یہ تو مجبور تھا۔ تو مجبور کی یعنی مجبوری کب شریعت میں کاؤنٹ ہوگی کہ مجبوری ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو شخص مجبور کیا جا رہا ہے وہ واقعی یقین ہو، اس کو یقین ہو یا ظن یعنی بہت زیادہ راجع گمان ہو کہ یہ جو مجھ پر اجبار کر رہا ہے یہ مجھ پر ہوگا، یعنی یہ اپنا امر کو، اپنے اجبار کو، اپنی زور زبردستی کو نافذ کرے گا۔ اور دوسری بات کہ جو وہ زور زبردستی کر رہا ہے، جس چیز سے وہ دھمکا رہا ہے، وہ ایسا نہیں ہے وہ صرف ایک خوف ہو، نہیں، بلکہ جان جانے کا خطرہ ہو یا کسی جسم کے اعضاء میں سے کوئی عضو جانے کا خطرہ ہو، تو یعنی جبر تب ہوگا۔
ٹھیک ہے، تو یہ کچھ شرائط ہیں کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ جبر تھا یا نہیں تھا۔ اسی طرح جو ہے وہ تیسری شرط یہ بھی ہے کہ اس کو یہ ظن، یعنی اس کو یہ یقین ہو کہ اس کے اوپر جو ہے وہ یہ جبر کیا جائے گا، اور وہ اس میں طاقت بھی ہو، یعنی صرف دھمکی نہ ہو، اس میں طاقت بھی ہو کہ وہ یہ اپنے امر کو یا اپنے جبر کو جو ہے وہ لازم قرار دے گا۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو کہ یعنی واقعی ایک ریئل سچویشن ہو، ریئل جبر ہو، ایسے نہیں کہ بس عام سا خوف ہو یا پھر عام سا دھمکانا ہو تو اس میں جو ہے وہ انسان وہ کر لے۔ تو یہ کچھ حدیث میں کچھ اصول تھے کہ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس امت سے ایک خاص فضل اور ایک خاص رحمت ہے کہ ان امور کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی امت سے اپنے گناہ، ان کے اعمال کے ساتھ تجاوز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔